کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ دوسروں کو امپریس کرنے میں گزار دیتے ہیں؟ یہ ساری کوشش، یہ بھاگ دوڑ صرف دوسروں کی منظوری کے لیے۔ آج ہم جس سفر کی بات کرنے والے ہیں وہ اس احساس کو بالکل بدل دے گا۔ یہ سفر ہے خود پر یقین پیدا کرنے کا، لیکن باہر سے ملنے والی تالیوں سے نہیں، بلکہ اندر کے خاموش ڈسپلن سے اور ان چھوٹے چھوٹے وعدوں سے جو ہم خود سے کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اکثر ایک جانے پہچانے احساس سے۔ ہم دوسروں کے لیے جینے لگتے ہیں، ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ خواب تو بہت ہوتے ہیں، پلانز بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں خود پر وہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا، وہ یقین ہی نہیں ہوتا جو پہلا قدم اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ لگتا ہے نا کہ یہ کہانی کہیں سنی ہے؟ یہ کوٹ بالکل پوائنٹ پر ہے کہ زیادہ تر لوگ خود کے سوا سب کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سچ بھی یہی ہے۔ ہم اکثر باہر کی دنیا کو دکھانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات صاف کر دوں، آج کی یہ گفتگو کسی ایسی موٹیویشن کے بارے میں نہیں ہے جو آج ہے کل نہیں۔ یہ کچھ ٹھوس، کچھ مستقل بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے، خاموشی میں کی گئی محنت سے اور ان پرائیویٹ کامیابیوں سے خود کو خود کے سامنے کیسے ثابت کیا جائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تبدیلی کا پہلا قدم کیا ہے؟ اچھا، یہ کوئی بہت بڑا اعلان نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش، ایک پرائیویٹ فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ اپنے اندر جھانکنے کا اور بغیر کسی ججمنٹ کے سچ کا سامنا کرنے کا۔ اس وقت کوئی تالیاں نہیں بجا رہا ہوتا، کوئی داد نہیں دے رہا ہوتا، لیکن یقین کریں یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ کیریکٹر یعنی کردار، ہم اس لفظ کو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل کردار وہ نہیں جو ہم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، نہیں، اصل کردار تو وہ ہے جو ہم تب ہوتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی تالیاں نہیں ہوتی، کوئی امیدیں نہیں ہوتی۔ اس تنہائی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا، وہی اصل کردار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہم سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں اسے ہم کبھی بدل نہیں سکتے۔ اب یہ جو سوال ہیں، ہاں شاید آسان نہ ہوں، لیکن یہی وہ سوال ہیں جو اصل ترقی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور یہاں مقصد خود کو شرمندہ کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے خود کو گہرائی سے سمجھنا کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم خود سے ایماندار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ، عمل، ایکشن۔ دیکھیں، سیلف ٹرسٹ یعنی خود اعتمادی صرف سوچنے یا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے سے نہیں آتی، یہ کمائی جاتی ہے مستقل جان بوجھ کر کیے گئے کاموں سے۔ ہر بار جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، اس شخص پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موٹیویشن وہ تو ایک لہر کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں، اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، لیکن ڈسپلن وہ ایک چٹان کی طرح ہے، مضبوط، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب موڈ نہ بھی ہو، جب مشکل وقت ہو اور پھر بھی کام جاری رہے، تو آپ جذبات سے کہیں زیادہ مضبوط چیز بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے خود پر بھروسہ۔ اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ کریڈیبلٹی یا ساخت بنانے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں توڑنے ہوتے، یہ بنتی ہے چھوٹے چھوٹے پورے کیے گئے وعدوں سے۔ بس ہر بار جب ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور پھر کر گزرتے ہیں، تو ہم خود کو ایک پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، میرا لفظ قیمتی ہے، مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ سفر اتنا آسان ہے؟ بالکل نہیں۔ گروتھ کا کوئی بھی سفر آزمائش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اندر سے آوازیں آئیں گی، ناکامی بھی ملے گی، اور شک وہ تو لازمی آپ کے ارادے کو پرکھنے کے لیے آئے گا۔ یہاں پر نا ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر شک یا ڈاؤٹ کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ رکنے کا اشارہ ہے، لیکن اصل میں یہ ترقی کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہیں، اور یقین کریں اصل طاقت وہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب شک حملہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے مقصد کو یاد کریں، اپنا کیوں، یہ سب شروع کیوں کیا تھا۔ پھر اس سارے شور کو خاموش کرنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیں، کوئی بھی ایک ایکشن۔ اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں، وہ ثبوت ہیں کہ آپ پہلے بھی مشکلات سے نکل چکے ہیں۔ اور سب سے ضروری، اپنے اندر کی اس منفی آواز کو حوصلہ افزائی میں بدل دیں۔
یہ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کو اس غیر یقینی کے طوفان میں کھڑا رکھیں گی۔ اور جب ہم ان چیلنجز پر قابو پا لیتے ہیں تو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ عزت کی سب سے گہری، سب سے سچی شکل ہے۔ یہ وہ عزت نہیں جو دوسروں سے بھیک میں مانگی جاتی ہے، نہیں، یہ وہ عزت ہے جو ایمانداری اور کوشش سے خود کمائی جاتی ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ باہر کی تالیاں، لوگوں کی واہ واہ، یہ سب عارضی ہے، آج ہے کل نہیں۔ لیکن سیلف ریسپیکٹ یعنی خودداری، وہ جو اپنی محنت سے کمائی جاتی ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ آپ کو مکمل ہونے کا احساس دلاتی ہے، کسی اور کی منظوری کا محتاج نہیں رکھتی۔ کیونکہ دن کے اختتام پر جب آپ رات کو اکیلے اپنے خیالات کے ساتھ ہوتے ہیں تو اصل سوال یہی ہوتا ہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی کوششوں پر فخر ہے؟ اپنی ایمانداری پر فخر ہے؟ یہی وہ عزت ہے جو سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو یہ سارا سفر، یہ محنت، یہ ڈسپلن ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت ہی پاورفل انجام تک پہنچاتا ہے۔ انجام ہے وہ انسان بننا جس کی آپ کے گزرے ہوئے کل کو ضرورت تھی، وہ انسان جس کی آپ خود تلاش میں تھے۔ یہ ٹائم لائن اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، ایک ایسا انسان جو دوسروں کی منظوری ڈھونڈ رہا تھا، شک میں جی رہا تھا۔ پھر آئیں روزانہ کی کوششیں، چھوٹے چھوٹے وعدے جو پورے کیے گئے، خاموشی میں کی گئی محنت، اور اب ہم کہاں ہیں؟ ایک ایسا انسان جو ڈسپلن کی بنیاد پر کھڑا ہے اور اپنی کمائی ہوئی عزت کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ ہے اصل ٹرانسفارمیشن۔ تو آخر میں بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ آپ کی ترقی ہی آپ کا ثبوت بن جاتی ہے، آپ کے ایکشنز ہی آپ کی ویلیڈیشن بن جاتی ہیں۔ جب آپ ایمانداری سے ایک زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی خود اپنی قیمت کا ایسا ثبوت بن جاتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کو کسی اور کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو اس ایک آخری سوال پر آ کے رکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا ایکشن ہے جو آپ خود ثبوت بننے کے لیے اٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ سب کچھ صرف سننے کے بارے میں نہیں تھا، یہ کرنے کے بارے میں ہے۔ وہ کون سا ایک چھوٹا سا وعدہ ہے جو آج خود سے کیا جا سکتا ہے اور نبھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اصل تبدیلی ہمیشہ اسی ایک قدم سے شروع ہوتی ہے۔